اللہ رحمان و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں خلق کیا، ہمیں دنیا میں بھیجا، تو ہمیں یوں ہی راوارث نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی جس گود میں ہم آئے، اس ماں کے دل میں ممتا بھر دی۔ ماں باپ کے دلوں میں محبت کے نتیجے میں ہماری پرورش ہونے لگی۔ یہ ہمارا پالنے والا رب ہے جو ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے نعمتیں دی، یہ زمین دی ہے، یہ آسمان بنائے، یہ ہوائیں بنائی، یہ پہاڑ بنائے، چاند ستارے بنائے، یہ پھل بنائے، یہ میوے دیے، یہ دنیا کی لذتیں دی، جس سے ہم دنیا میں ان کا استعمال کریں، صحت مند رہیں، خوش رہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے آتے ہی دنیا میں ہادی دیے، ہدایت کرنے والے بھیجے، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، امام بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی۔ اور جب ہم جوان ہونے لگے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں ہمارا دین سمجھایا، ہمارا عقیدہ بتایا، ہم اللہ کو پہچاننے لگے، اپنی کتاب کو سمجھنے لگے، تو ہم پہ شیطان حاوی ہونے لگا۔ یہاں خیال رکھیے، میں سارا الزام شیطان کو نہیں رکھ رہا ہوں، اکثر کرتے ہم لوگ یہی ہے، اپنے سارے گناہوں کا ردہ ابلیس پہ رکھ دیتے ہیں۔ حقیقت میں ہماری نفس کمزور ہے، ہم نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا، صرف ضرورت بھر استعمال نہیں کیا، بلکہ اسی لذت کے چکر میں لگ گئے، دنیا پرست ہو گئے، اللہ رسول کو بھولتے رہے، زباں پہ نام اللہ رسول کا رہا، عملی طور پہ کچھ نہیں رہا، کردار کوئی سیرت ان کی نہیں رہی عمل میں ہمارے۔ جو ہم غافل ہوتے گئے، اس کے نتیجے میں دنیا میں ہمارے پر پریشانیاں آنے لگی، ہم پریشان رہنے لگے، کیونکہ ہمارا پالنے والا نہیں چاہتا تھا کہ ہم پریشان رہیں، ہم خوش رہیں چاہتا تھا، لیکن ہم پریشان ہیں۔ اس کی وجہ ہماری دنیا پرستی ہے، اللہ کی ہدایتوں سے غافل ہو جانا ہے، اسے نظر انداز کرنا ہے۔ ایسے ہی کچھ گناہ ہیں جن کا ذکر آج کروں گا، جس میں ایک گناہ ہے غیبت۔ آج غیبت کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن اتنا تو بتا دوں کہ غیبت کرنے والا ہی صرف پریشان نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس سماج میں بیٹھ کے، جن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے وہ غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جو کسی کو سننے والے کو اچھا نہ لگے، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس سماج کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے کسی شخص کو جو غیبتیں کرتا ہو، اس کو زیادہ منہ نہ لگائیں، آئے تو نظر انداز کر دے، بھائی ہمیں محروم نہ کرو، ہماری دعاؤں کو قبولیت کے دائرے میں رہنے دو، ہمیں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنے دو، محبت سے بتا دیں، اس کو سمجھا دیں یہ غیبت ہے، آپ شریک نہ ہو۔ اسی کے ساتھ دوسرا ایسا گناہ ہے صلہ رحمی، اللہ کا حکم ہے، اور قطع رحمی یہ ایسا گناہ ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے ناطہ توڑتا ہے، رشتہ داری ختم کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا
قطع رحمی، قطع تعلق، رشتہ داروں سے یہ ایسا گناہ ہے کہ میں نے قرآن میں 3 بار اللہ کو لعنت بھیجتے ہوئے سنا ہے جو قطع رحمی کرتے ہوں گے۔ تصور کریں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ خود اگر اعلان کر دے کہ اللہ کی میری رحمت سے دور ہے، شخص پہ لعنت ہو جو رشتہ داروں سے ناطے توڑتا ہے۔ سورہ رعد میں، سورہ نساء میں، ایسے قرآن میں بار بار قطع رحمی کرنے کی سزا، گناہ کے بارے میں ذکر ہے۔ وجہ ان گناہوں کے عام ہونے کی یہ ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس کا اثر ہم پہ زیادہ پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر اپنی امام کی سیرت، ان کی زندگی سے سیکھ کر کچھ کرنے کی چاہت، شوق کم پایا گیا، دنیا پرست ہو چکے تھے۔ اس ویسٹرن کلچر کا اثر زیادہ آنے لگا۔ نتیجے میں ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی ایکل پریوار، ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے، بس یہیں تک ہماری ذمہ داری، یہیں تک ہم محدود، اس کے آگے نہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے، نہ ہم سے کسی سے کوئی مطلب ہے۔ افسوس کا مقام ہے، ہم اس میں اپنے ماں باپ کو بھی الگ کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بوجھ لگتا ہے۔ جن ماں باپ نے ہمیں چلنا سکھایا، راتوں کی نیندیں خراب کی، باپ روزگار کرتا تھا، روزی روٹی لاتا تھا، بچے کے لیے اہتمام کرتا تھا، ہمیں اس ماں باپ کے لیے اب زحمت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس کے ماں باپ کی خدمت کریں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں ماں باپ کو۔ بہت افسوس کی بات ہے، کیا ان کا اثر ہماری زندگی پہ نہیں پڑے گا؟ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہوتی ہے یہ قطع رحمی ہے، نہ انسانیت کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو الگ کر دیں۔ دیکھیے، دین میں، اسلام میں ہر شخص کے اوپر صرف خود کو پالنا یا اپنے بیوی بچے کو پالنے جتنی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ سماج میں اکیلا نہیں، تنہا نہیں ہے، اس کے اوپر بہت چیزوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ لوگوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، چچا پھوپھی خالاؤں کے حقوق ہیں اس کے اوپر، پڑوسی کے حقوق ہے، سماج میں رہنے والوں کے لیے اس کے کچھ حقوق ہے۔ اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا ہے، ان کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ قطع رحمی کا مجرم ہے، اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا رہے گا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثوں اور قرآن کی نظر سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور ہم اس گناہ کو بہت زیادہ انجام دیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے کہ کوئی گناہ ہے۔ بھائی میں اپنے بچے بیوی پال رہا ہوں، آپ اپنے بچے بیوی پائیے، باپ اپنی بیوی کو پالیں گے۔ ظاہری طور پہ یہی ویسٹرن کلچر کا طریقہ ہے، ہم اسی میں خوش ہو گئے ہیں۔ اور تو اور ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا گناہ عظیم، پریشانیوں کی وجہ۔ اور چلیے اگر ماں باپ کو رکھ لیا تو بڑا نیک بندہ ہے، اپنی ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، رکھ بھی لیتا ہے، ماں باپ رہے، ماں باپ چلے بھی گئے، لیکن اپنے غریب بھائی بہنوں کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ بھائی بہنوں کے لیے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ موقع ملے تو وہ بھائی بہنوں کا لوٹ لے۔ دولت زمانے میں دیکھا گیا ہے، لوگ اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، زمین لے لیتے ہیں، مال لے لیتے ہیں۔ اور اب تو اور بھی ہے کہ جس بہن میں ماں دکھائی دینی چاہیے تھی، اس بہن کا بھی حق مار دیتے ہیں۔
اسے بھی نہیں بخشتے۔ اور پڑوسی سماج میں تو بہرحال ہم ہر وقت بیٹھے ہی رہتے ہیں، کہاں موقع ملے اور کہاں ہم کوئی نہ کوئی فائدہ ان سے لے لیں۔ دینے کے نام پہ تو بہرحال اللہ تصور بھی نہیں ہے کہ ان کو کبھی کچھ دیا جائے گا۔ روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ پڑوسی اگر بھوکا ہے تو آپ کا کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کا دائرہ کتنا بڑا ہے، کیونکہ ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ اگر مثلا خیال آ گیا کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ کہتا ہے تو سستے میں چھوٹ جائے، کاش یہ دائرہ خالی ماں باپ تک ہی محدود ہو جائے۔ تو پھر سوال بھی کرتے ہیں مولانا یہ صلہ رحمی کہاں تک کریں؟ تو صلہ رحمی کا دائرہ جگہ جگہ الگ الگ جگہ سے حدیثوں میں قرآن میں بیان کیا گیا، جس کے اندر جو بہت سخت دائرہ ہے وہ دائرہ ہے جو خون کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ان کے بچے ہیں، جو وہ رشتہ دار ہیں جن کے لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے تو جو آپ اپنے لیے طے کریں وہ ان کے لیے طے کریں۔ لیکن عام طور پہ دیکھا جاتا ہے ایک بھائی کروڑ پتی ہے، دوسرا بھائی بیچارہ غریب ہے، اور وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، بلکہ مسجدوں میں بڑی بڑی مسجدوں میں چندے دیتے ہیں، امام باڑے بنوا رہے ہیں، مسجد بنوا رہے ہیں، لیکن سگا بھائی اس کو کھانے کو نہیں، اس کی فکر نہیں کرتے۔ ایسی نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حقیقت میں یہ ریاکاری ہوتی ہے زیادہ تر۔ اس بھائی کو دے دیں گے تو کون کہنے جائے گا کہ بھائی نے کیا کھایا اور میں نے کیا کیا؟ خیال رکھیے گا کہ ان کے حق ادا کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ غریب ہیں، پریشان ہیں تو پریشانی میں شامل ہو، بیمار ہو تو بیماری میں کھڑے ہوں، غریب ہیں تو ان کو اپنی دولت سے حصہ داری دیجیے۔ جس گھرانے میں جس خاندان میں یہ کام ہوتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، اور جس گھرانے میں یہ کام نہیں ہوتا ہے وہ درخت کے مانند گھرانہ سوکھ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ گھرانہ ایک خاندان ایک درخت کی طرح ہے، جڑ ہے، تنا ہے اس کا، اور جو رشتہ دار ہیں وہ شاخوں کی طرح سے شاخیں ہیں۔ یہ ایک شاخ دوسرے شاخ کو سہارا دیتی ہے، خوبصورت درخت بنتا ہے، جڑوں سے پانی ساری شاخوں کو پہنچتا ہے، درخت پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن تصور کرے کہ اگر ایک شاخ دوسرے شاخ کو کاٹنے لگے، دوسری شاخ تیسرے شاخ کو کاٹنے لگے، تو کچھ دن میں وہ جڑ کے سوا کچھ نہیں بچے گا، سوکھ جائے گا وہ درخت خاندان کا۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں چلن، حسد، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، پرانی کہانیاں، ان کے باپ نے یہ کیا تھا، ان کے دادا نے یہ کیا تھا، نہ جانے چچا نے ان کے کر دیا تھا تو چچیرا بھائی خراب ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا تھا۔ اللہ سے پناہ مانگیے ان سب چیزوں سے۔ یہ سب آپ کی پریشانیوں کی وجہ ہے، گھر خاندان اس کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ اور صلہ رحمی کے طریقے میں یہی ہے، سب سے بہتر حد یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریے، اپنی بہن کے لیے پسند کریے۔ اور سب سے کمتر دائرہ یہ ہے کہ اگر کچھ نہ ہو تو کم سے کم مسکرا کے دیکھ لیجئے، ایک گلاس پانی ہی پلا دیجئے، بیمار ہے تو پکڑ کے بیٹھا دیجئے، اٹھا دیجئے، کم سے کم اپنی جانگر اپنی ہاتھ پیروں سے ہی کچھ کر دیجئے۔ یہ سب سے کم حد ہے، لیکن کریے، اس سے دوری اختیار کرنا یقیناً ہماری پریشانیوں کی وجہ بنے گا،
دنیا میں بھی پریشان رہیں گے، آخرت میں بھی پریشان رہیں گے۔ یہ صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ صاحب ہمارے رشتہ دار خراب ہیں، کیا کیا جائے؟ اچھا وہ تو رشتہ رکھنے ہی نہیں چاہ رہے ہم سے، پریشان کیے پڑے ہیں، حق مارے جا رہے ہیں، تو کیا ہم رشتہ توڑ لیں، انہیں سزا دیں؟ کہ یہاں حدیثوں میں، روایتوں میں یہ حکم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کا ساتھ نہ دیتا ہو، آپ سے اچھے تعلقات نہ رکھتا ہو، تو بھی آپ اس سے قطع رحمی نہیں کریں گے، قطع تعلق رشتے کا نہیں کریں گے۔ یہاں یہ کہتا چلوں کہ صلہ رحمی کا دائرہ صرف ماں باپ، بھائی بہن، پھوپھی اور ان کے اولادوں تک محدود نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ صرف محرم رشتہ داروں تک ہی یہ دائرہ نہیں ہے، بلکہ جو نامحرم رشتہ دار ہیں ان پر بھی آپ کا حق بنتا ہے، ان کا حق ہے کہ آپ ان کی پریشانیوں میں کھڑے ہوں، ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ نہ کہیے کہ وہ دوری رشتہ دار ہے، وہ فلاں ہے، نہیں، رشتہ دار ہے، آپ کے قریب ہے، آپ کی پہنچ کے اندر ہے، آپ کا خیال رکھنا آپ کا ضروری ہے، لیکن بہرحال کلوز کی تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ تو واجب ہے۔ ایک روایت ہے کہ چھٹے امام ایک بھائی تھے، حسن نام تھا، الکافی میں درج ہے یہ روایت۔ وہ امام سے ناراض رہتے تھے، اور ناراضگی اتنی حد تک بڑھ گئی کہ ایک دن انہوں نے امام پہ حملہ بھی کر دیا تھا۔ اب اسی طرح تعلقات چلتے رہتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب آخری وقت آئے، اپنی وصیت لکھوا رہے تھے، تو سب کو جس کا حق بنتا تھا اپنے اس میں سے دے رہے تھے۔ یہاں بھی کہتا چلوں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے لڑکے کے پاس پہنچ جائے گا، باقی بھائی بہن کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا، ہمارا طریقہ یہ ہے، اب کیسا ہے نہیں۔ بہرحال امام نے سب کو اس کا حق دیا، ساتھ میں 70 دینار اس رشتہ دار کو بھی دی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا، انہیں برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا مولا آپ اسے بھی دے رہے ہیں، اس نے تو آپ پر حملہ کر دیا تھا۔ امام نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ جنت ہے اور جنت کی خوشبو 2000 میل تک آتی ہے، جس نے اپنے اس رشتہ دار سے جو ہمدرد نہیں بھی تھا، اس سے بھی اگر رشتہ توڑ دیا تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ ہے ان کے لیے جن سے تعلقات جو ہم سے اچھے نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک شخص تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہمارے چچا ہیں، جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمیں برا بھلا بولتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، بہت بار مارنے کو بھی دوڑنے لگتے ہیں۔ میں تنگ ہو گیا ہوں، میرا دل اب یہ کہتا ہے کہ کسی نے پلٹ کے میں مار دوں۔ امام نے کہا تیرا دل سزا دینے کو کرتا ہے؟ بولا ہاں۔ امام کا جب سزا ہی دینی ہے تو چھوٹی سزا کیوں دیتا ہے، بڑی سزا دے۔ اللہ کا خوش ہو گیا، بولا مولا بتائیے جلدی بڑی سزا کیسے دیں۔
कहे काम कर, जब वो सलाम करे आप सलाम करो, तुम वो बुरा भला कहे फिर सलाम करो, फिर वो बुरा भला कहेगा फिर आप सलाम करो। आप सलाम करते रहो, अखलाक से पेश आते रहो, उसका फेल उसके साथ जो चाहे करे। एक दिन आएगा जब तुम भी नहीं रहोगे दुनिया में, वो भी नहीं रहेगा, अल्लाह होगा, उसके सामने जब अमालनामा खुलेगा तो तुम्हारे अमाल में लिखा होगा तुम अपने चचा को इज्जत देते थे, सिला रहमी करते थे, सलाम देते थे, तुम्हारे दर्जात जन्नत में बुलंद हो जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे चचा का अमालनामा खुलेगा तो कहा जाएगा कि भतीजा सलाम करता था, वो गालियां देता था, बुरा भला कहता था, अच्छे सलूक नहीं करता था, उसे सख्त सख्त जहन्नम मिलेगी, जन्नत से महरूम होगा। मतलब तो ये बता कि ये जो तूने सजा देने की बात कही थी कि पत्थर मार देता, वो बेहतर है, बड़ी सजा है ये, जो अल्लाह देगा वो बड़ी सजा है। वो लड़का खुश हो गया, बोला मौला आज आपने मेरी आंखें खोल दी, यकीनन मैं सब्र करूंगा और सब उस रब पे छोड़ दूंगा।